الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين۔ علامہ اقبال کی کتاب کا جو ترجمہ ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ سید نذیر نیازی صاحب کا، اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ اور پچھلی بار یہاں روکے تھے کہ پچھلی بار ہم نے تفصیل سے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کے موضوع پر بحث کی تھی، اور اس میں 3 چیزیں ہم نے دیکھی تھیں۔ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ سے عمومی لگتا یہ ہے کہ علامہ اقبال کی مراد ہے علم کلام کی تجدید ہے۔ اور اس میں آپ فلسفہ بھی شامل کر سکتے ہیں، جو اسلامی فلسفہ، اس کی تجدید ان معنوں میں کہ 2 چیزیں ہیں علم کلام میں، ایک تو انسانی فکر اور دوسرا ہے جو ابدی اور ازلی قوانین جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہم پر نازل کی۔ تو اس میں یہ تو کبھی نہیں بدلتا، وہ کہ اس کا فہم جو ہے جو اجتہادی امور میں وہ بدلتا رہتا ہے، لیکن انسانی فکر جو ہے ہمیشہ تغیر پذیر رہتی ہے۔ کہ انسان کی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیشہ ترقی ہوتی ہے، لیکن تغیر ہوتا رہتا ہے اس میں۔ یعنی آپ آج جو حکم لگاتے ہیں کسی چیز پر، کل جو ہے وہ مختلف، آپ کی سوچ بدل جاتی۔ اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر انسانی فکر کا بھی یہی حال ہے۔ انسانی فکر جو ہے، جب انسانی فکر میں تغیر ہوتا ہے تو جب دین آیا ہے انسان کی رہنمائی کے لیے، تو جب انسانی فکر میں تغیر ہوتا ہے تو اس تغیر پر جو ہے دین کا کیا حکم ہے اور دین کے مطابق کیا حکم ہونا چاہیے، یہ ایک اہم مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور ایک مقصد علم کلام کا یہی ہے کہ انسانی علم پر جو ہے وحی کے مطابق حکم لگایا جائے، اس کی قیمت تعین کی جائے۔ اور یہ ساری انسانی جو فکر ہے وہ صرف مسلمانوں کے ہاں سے تو نہیں آتی، دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہیں، تو اور یہ ایک فطری بات ہے کہ مسلمان اس فکر سے متاثر ہوں گے، یا اس فکر کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جب اگر انسانی فکر میں جو ہے انقلابی تغیر آئے تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو علم جو ہے اس کے لیے بنا ہے کہ وہ انسانی فکر پر وحی کے مطابق حکم لگائے، اس میں بھی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب جو یونانی علوم مسلمانوں کے ہاں آئے تو علم کلام میں ایک بہت بڑا تغیر آیا،
اب جو ہے ایک بہت بڑا تغیر پچھلے 200-300 سال سے آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مغربی تہذیب. اس کے نتیجے میں جو ہے علوم فکر انسانی میں بہت بڑا تغیر آیا، نئے نئے علوم ایجاد ہو گئے. پرانے علم کلام کو جو ہے اس کی کوئی خبر نہیں ہے. تو علامہ اقبال، اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کا مقابلہ نہ کریں، اس کے بارے میں جو ہے رائے قائم نہ کریں، اس کا مطالعہ نہ کریں ہمارے علماء، اور اس کے بارے میں جو ہے حکم نہ لگائیں، اس کی قیمت، اس کے مختلف اجزاء کی قیمت کا تعین نہ کریں، تو پھر لوگ جو ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے ان کا اس سے متاثر ہونا ایک فطری بات ہے، خاص طور پہ جب اس فکر انسانی کا سیاسی غلبہ بھی ہو جائے جو مغرب کے ساتھ ہوا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے مسلمانوں، خاص طور پہ نوجوان نسلوں میں بے دینی پھیل رہی. اس بے دینی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جب تک جو ہے علم کلام کو نئے ہتھیاروں سے لیس نہ کیا جائے، ایسے نئے ہتھیار جو مغربی تہذیب اور مغربی فکر کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ پچھلی بار ہم نے کیا تھا. اور علامہ اقبال کے خیال میں جو مغربی فکر سے ہمارا اصل خطرہ ہے وہ الحاد کا، خدا کے وجود کے انکار. سے ہماری نوجوان نسل متاثر ہو رہی، اور اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ مطلب جو مغربی تہذیب آئی اور اس کا جو نشوونما ہوا، خاص طور پہ اس کا جو فلسفے اور سائنس کا جو نشوونما ہوا وہ عیسائیت کے مقابلے میں ہی. اور علامہ اقبال کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مغربی تہذیب کی خدا بیداری ہے فلسفے میں بھی اور خاص طور پہ سائنس میں، یہ کوئی دائمی نہیں ہے، بلکہ علامہ اقبال کو اس کی امید تھی کہ مغربی تہذیب کے اندر ہی سے، یعنی سائنس اور فلسفے کے اندر ہی سے ایسے دھارے نکلیں گے جو مذہب کے حامی ہوں گے. تو وہ جو مذہب بیداری تھی مغربی تہذیب کی، وہ یا تو صرف مغربی تہذیب کے ایک دھارے سے منسلک تھی، پوری مغربی تہذیب پر حاوی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ابتدائی ایک عیسائیت مخالفت کی وجہ سے ایک رد عمل آیا، لیکن یہ کہ اسلام جیسا مذہب عیسائی وہ غلطیاں نہیں کرتا جو عیسائیت کے ہاں ہوئیں. اس کی مخالفت جو ہے سائنس اور فلسفے خاص طور پر کے لیے ضروری نہیں. اور علامہ اقبال یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو سائنس کی ابتدائی خدا بیداری اور خدا وہ کم ہو رہی ہے، اور اس کی نشانیاں جو انہوں نے دیکھیں وہ فزکس کے ارتقاء میں، خاص طور پہ نظریہ اضافیت کے ڈیولپمنٹ اور کوانٹم تھیوری کی ظہور، اس کا ایک اندیا دیتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب جو سائنس اور مذہب کی جو جنگ عیسائیت کی وجہ سے شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور سائنس جو ہے اگر مذہب دوست نہ بھی بنی تو سائنس میں سے ایسے
حقائق ہوں گے جس کو مذہب دوست لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک ایسی فکر کی نشوونما کے لیے جو جدیدیت کی مخالف نہیں ہوگی، بلکہ صرف جدیدیت کے خدا بیزاری اور اس دھارے جدیدیت کے اس دھارے کی مخالف ہوگی جو خدا بیزار ہے۔ تو ایک جدیدیت کی ایسی تشریح کی جا سکتی ہے جو مذہب دوست ہو یا اسلام سے جو لگا کھاتی ہو۔ تو اسلام کی حقانیت کے دلائل جو ہیں سائنس میں تلاش کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ان کے خیال میں نئے اسلامی فکر کو یا نئے علم کلام اس کو کہہ لیں یا نئے اسلامی فلسفے کو ایک بہت بڑا موقع ہے ہمارے لیے۔ اور اس کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو جدید فلسفہ اور سائنس کا گہرا مطالعہ کریں، دوسرا یہ ہے کہ اپنی روایت اپنے علم کلام اور فلسفے کا بھی گہرا مطالعہ کریں، اور قرآن مجید اور جو اساسی اور احادیث رسول پاک کا مطالعہ کریں۔ اس کے نتیجے میں ایک نیا علم کلام مرتب کریں جو پرانے علم کلام کا رد نہ ہو، لیکن یہ کہ پرانے علم کلام کو اپڈیٹ کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے فلسفے اور سائنس میں جو اسلام کی حقانیت کے اشارے مل رہے ہیں ان کا گہرا مطالعہ کر کے ان کو نشوونما دیا جائے، اور جدید سائنس اور جدید فلسفے کی بنیاد پہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جائے۔ اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی نئی نسل میں جو ہے خدا بیزاری بڑھ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور لوگ جو ہیں اسلام کی طرف لوٹیں گے، اور ہم ایک ایسی جدیدیت کو نشوونما دینے کی قابل ہو جائیں گے جو جدیدیت جو ہے مغربی تہذیب کے مثبت پہلوؤں کو جو ہے اپنائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کی خدا بیزاری کو جو ہے رد کرے گی علمی بنیاد۔ تو یہ علامہ اقبال کو اور اس مسلمان جدت پرستوں کا جو ہے، خاص طور پہ مسلمان جدت پرستوں کے اس گروہ کا جو اسلام کے مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگیوں میں جو اسلام کو حق سمجھتے ہیں کسی نہ کسی پہلو سے اور کسی نہ کسی سطح پہ، اور اسلام مخالف نہیں ہے، اور اسلام کے لیے جو ہے اور خدا کے لیے اور رسول پاک کے لیے اور اسلام تہذیب کے لیے ان کے مطلب ایک فطری جو ہے اس کے حق میں جذبات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ جو ہے پچھلی بار ہم نے دیکھا تو اب جو ہے تقریر کے آخر میں جو، اور یہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں یہی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی بار ہم نے کہا تھا کہ اس میں ایسے کاموں میں غلطیاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ علامہ اقبال سے اس کی زیادہ غلطیاں کیوں ہوئیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ جو اس میں جو علامہ اقبال کی ہم نے کہا نہج میں جو چیز ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ نئے مغربی تہذیب کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے گہری نظر سے، کیونکہ اگر اس کا مطالعہ گہری نظر سے نہیں کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو رد کیسے کریں گے، یا اس کو اسلام کی بنیاد پر اس کا محاکمہ کیسے کریں گے۔ اور خاص طور پہ مطلب یہ ہے کہ فلسفہ اور سائنس جو اس تہذیب کی بنیاد ہے ان کا مطالعہ بہت ضروری ہے اس نقطۂ نظر سے۔ لیکن اس میں ہمارے تو یہ اور اس میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ پرانے علم کلام کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کیا شک ہے، رد نہیں، اپڈیٹ کرنے کی ضرورت۔ لیکن یہ کام جو ہے ظاہر ہے علماء ہی کر سکتے ہیں، جن لوگوں کو جو ہے، لیکن جو لوگ مغربی تہذیب کا مطالعہ ہیں وہ علماء کی اس میں مدد کر سکتے ہیں
کیونکہ علماء کا مغرب تہذیب کا تمام یعنی خاص طور پہ یعنی ہمارے مدارس میں اس کو نہیں پڑھا جاتا، تو ان کی وہ فہم مغرب تہذیب کے اساسی اور بنیادی منابع تک نہیں، تو اس میں ہم لوگ جو ہیں علماء کے خادم کی حیثیت سے ان کی مدد ان معنی میں کر سکتے ہیں کہ ان تک جو ہے اس کی بنیادی جو باتیں ہیں وہ پہنچائیں، اور باقی یہ کہ علم کلام کو اپڈیٹ وغیرہ وہ خود ہی کریں گے، مطلب یہ کہ کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پرانا علم کلام آتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث اور تفسیر و اصول دین پر گہرا عبور ہو، اور عربی زبان پر گہرا عبور ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حد تک تو ہم علامہ اقبال سے اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ کام کی ضرورت، لیکن جس چیز کی ہم علامہ اقبال سے ہمیں اتفاق نہیں ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے کوئی تہذیب میں کوئی ایسا دھارا بھی ہے جو اسلام سے لگا کھاتا ہے، اور خاص طور پہ سائنس کے بارے میں جو ان کی سمجھ ہے اس سے بھی ہم اختلاف رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک جزوی معاملہ ہے۔ لیکن اصل چیز جس سے ہمیں اختلاف ہے علامہ اقبال کی وہ یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کو جو ہے بحیثیت مجموعی رد کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو جاہلیت سمجھتے ہیں، ہم اس کو خدا سے بغاوت سمجھتے ہیں بطور مجموع، جبکہ علامہ اقبال سمجھتے ہیں کہ اس کے دو دھارے ہیں، ایک جاہلیت ہے اور دوسرا جو ہے اس میں حقانیت ہے۔ تو حقانیت والے کو جو ہے وہ حقانیت والا جو ہے وہ اصل میں اسلام ہی ہے، اور وہ اسپین ہی سے آیا ہے۔ اس چیز کو ہم رد کرتے ہیں، مغربی تہذیب کے کوئی دو دھارے نہیں، ایک ہی دھارا ہے، اور وہ جاہلیت ہے ہمارے نزدیک۔ اور جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ مغرب تہذیب کا محاکمہ کیا جائے اور اس کو رد کیا جائے۔ اس کو رد کرنے کے بعد اس کے اجزاء میں سے کچھ ایسے اجزاء ہو سکتے ہیں جو مطلب جو ہے اسلام کی حقانیت ثابت کریں یا اس کو ہم استعمال کریں، لیکن بحیثیت مجموعی جو ہے اس کو تتر بتر کرنا ضروری ہے، اور یہی جو ہے مطلب یہ ہے کہ توحید کا تقاضا بھی ہے، اور یہی جو ہے شہادت حق کا بھی تقاضا ہے، اور یہی جو ہے جہاد اکبر کا بھی تقاضا ہے۔ تو اس میں ہماری جو ہے مسلمان علامہ اقبال سے اختلاف ہے، یہ بنیادی۔ اور اس کتاب کو پڑھنے کے دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کے نہج میں سے جو صحیح باتیں ہیں ان کو اجاگر کریں، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو یہ غلطیاں اور کوتاہیاں اس کو بھی دیکھیں، اور تاکہ مطلب یہ ہے کہ اس سے ہم بچ سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ واپس جاتے ہیں جو ان کا متن ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج جو ہے تقریر آخری کچھ جملے باقی ہیں اس کو جو ہے ختم کریں، تاکہ جو ہے پہلا باب اگلی بار سے شروع کر سکیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو یہ پچھلی بار ہم نے کیا تھا، لیکن یہ کہ اس کو ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ تسلسل بھی قائم رہے، اور اگر کوئی نئی بات ذہن میں آئے تو وہ بھی۔ تو کہہ رہے ہیں الہیات اسلام، چنانچہ یہ مطالبے جیسے خطبات میں مدراس مسلم ایسوسی ایشن کے دعوت پر مرتب ہوئے اور مدراس، حیدرآباد اور علی گڑھ میں دیے گئے، میں نے اسلام کی روایت فکر لہٰذا ترقیات کا لحاظ رکھتے ہوئے جو علم انسانی کے مختلف شعبے میں حال ہی میں رونما ہوئی ہیں، الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید سے ایک حد تک پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تشکیل جدید کی کوشش کی ہے، ایک ابتدائی کوشش ہے، کم از کم اس کا خاکہ مرتب کرنے کی۔ پھر جو اہم بات اس میں کہی کہ یوں بھی یہ وقت اس طرح کے کام کے لیے بڑا مساعد ہے، کیوں؟ کیونکہ قدیم طبیعت نے خود اپنی ہی بنیادوں پر تنقید شروع کر دی ہے، کیونکہ قدیم طبیعت سے ان کے مراد نیوٹن کی طبیعت تھی، یا گیلیلیو کی، یا کسی حد تک ڈیکارٹ کی بھی، کیونکہ ڈیکارٹ کا اثر بڑا تھا نیوٹن پہ، مثبتاً اور منفیاً بھی، کیونکہ تو جو میکینیکل جس کو قدیم طبیعت کہہ رہے تھے وہ میکینیکل تھی، اور اس میں جو ہے خدا کا وجود جو ہے اس کا
اس کی خدا کی کوئی جگہ نہیں تھی، کیونکہ وہ سبب اور اسباب پر یعنی اسباب اور سبب اور افیکٹ، کاز اینڈ افیکٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے درمیان جو رشتہ تھا وہ بہت گہرا تھا، اور اگر قدیم طبیعت کے لحاظ سے کوئی خدا کا تصور بھی تھا تو وہ ایسے خدا کا تصور تھا جس نے مطلب یہ ہے کہ گھنٹہ بنا دیا اور اس کو جو ہے پورا یعنی گھڑی بنا دی اور اس کو چابی دے دی اور وہ خود ہی چل رہی ہے، اس میں خدا جو ہے کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتا، کوئی اس میں انٹرفیرنس کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتا، تو وہ ڈیز ہم اس کو کہتے ہیں، خدا کا تصور جو کائنات کو بنا کر اس کے قوانین بنا کر وہ پھر جو ہے سو گیا، اعوذ باللہ۔ تو کہہ رہے ہیں وہ قدیم طبیعت جو ہے وہ اب اس نے خود ہی اپنی بنیادوں کی تنقید کرنا شروع کیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے مذہب کے لیے زیادہ گنجائش پیدا ہو گئی ہے نئی طبیعت میں علامہ اقبال کے نزدیک، اور خاص طور پہ اضافیت سے ان کو بڑی امیدیں تھیں، اور صرف ان کو نہیں، بڑے مطلب یہ ہے کہ مغرب میں بھی لوگوں کو امیدیں تھیں، جو مذہب دوست لوگ تھے، مذہب کے حامی تھے، یا یعنی عیسائیت وغیرہ سے جن کا تعلق بالکل تحلیل نہیں ہو گیا تھا، تو ان کی بھی خواہش تھی کہ مطلب یہ کہ طبیعت بھی رہے اور یعنی خدا کا بھی بالکل انکار نہ ہو، تو ان کو بھی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، ایک تو نظری اضافہ سے، دوسرا جو ہے کوانٹم فزکس سے، کیونکہ کوانٹم فزکس میں جو سبب اور مسبب اور کاز اینڈ افیکٹ کے درمیان جو تعلق ہے وہ اتنا گہرا نہیں ہے اور اتنا قطعی نہیں ہے جو قدیم طبیعت یا نیوٹن یا کلاسیکل فزکس میں ہے، تو اس لیے کہتے ہیں لہذا جس قسم کی مادیت، اور مادیت سے مراد ان کی وہی ہے مطلب یہ کہ میکینیکل مادیت، اس کے لیے ناگزیر تھی، بڑی تیزی سے ناپید ہو رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں جب مذہب اور سائنس، یہ امید ایسی ہم مانگیوں کا انکشاف ہوگا، یہ بہت بڑی یعنی علامہ اقبال کی امید تھی کہ مذہب اور سائنس جو ہے وہ بنیادی طور پہ، اور ظاہر ہے مذہب عمومی طور پہ، اور یہاں ان کی اصل جو ہے دلچسپی تو اسلام نہیں ہے، تو اسلام اور سائنس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور یہ جو ہم مانگی ہے اس کا انکشاف ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایک ایسی سائنس جو ہے ابھرے گی جو اسلام مخالف نہیں ہوگی بلکہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرے گی، کیونکہ اسلام جو ہے خود سائنس کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے، اور یہ جو سائنس مذہب بیدار ہوئی ہے یہ صرف ایک حادثاتی بات ہے، کیونکہ سائنس جو ہے وہ اسپین سے یورپ چلے گئی، اور یورپ والوں کے ہاں جو عیسائیت تھی، اور عیسائیت جو ہے وہ یعنی مکمل دین نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے جو ہے سائنس کی مخالفت کی۔ اگر اسپین ہمارے ہاتھ سے نہ جاتا اور سائنس جو ہے مسلمانوں کے ہاں ہی جنم لیتی جیسا کہ اس کو جنم لینا تھا، تو پھر یہ مذہب اور سائنس کی جو ہے جنگ جو ہے ہوتی ہی نہ ہوتی، یہ علامہ اقبال کا تصور ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ سائنس کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس جو ہے فطرت کا مطالعہ وغیرہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھیں گے کہ سائنس جو ہے محض فطرت کا مطالعہ نہیں ہے بلکہ فطرت کا ایک خاص نقطۂ نظر سے مطالعہ ہے، اور اصل میں فطرت کا مطالعہ بھی نہیں ہے بلکہ سائنس کا جو طریقہ کار ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں گے علامہ اقبال سے یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس کا طریقہ کار مشاہدہ ہے، اور یہ صحیح بات نہیں ہے، کیونکہ مشاہدہ جو ہے وہ اس کی صرف ثانوی حیثیت ہے، اصل چیز جو سائنس کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ خود ایک ماحول اور ایک انوائرمنٹ تخلیق کرتی ہے، جس کو ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، تو سائنس کا اصل جو منہاج ہے وہ مشاہدہ نہیں ہے بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں
اور تجربہ بھی صحیح لفظ نہیں ہے، کیونکہ جس کو ہم ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں، ایکسپیریمنٹ میں ایک حقیقت کو اصل میں جنم دیا جاتا ہے، ویریبلز کو، مختلف جو متغیر چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کر کے، اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس جو ہم تخلیق کرتے ہیں انوائرمنٹ، اس میں سے پھر قوانین اخذ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ کیا قوانین ہے، اس کے نتیجے میں جو ماحول، جو کنٹرول ماحول ہم نے پیدا کیا، اس پر ہم جو ہے حاوی ہو جاتے ہیں، پھر اسی کی ریپلیکیشن، یعنی اسی کو جو ہے کائنات میں آپ جو ہے ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے جو فطرت آپ نے خود تخلیق کی ہے ایک لحاظ سے، اس پر پھر آپ حاوی ہو جاتے ہیں اور اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا غلبہ جو ہے فطرت پہ کس طرح جو ہے زیادہ سے زیادہ قائم ہو سکے۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک شیطانی پروجیکٹ ان معنوں میں ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہیں ایسا ایک علم عطا کروں گا جس کے نتیجے میں جو ہے تمہیں ایک ابدی زندگی نصیب ہوگی، اور تم ایسی مملکت تخلیق کر سکو کہ جس میں تمہاری حکمرانی کو کبھی زوال نہیں آئے گا، تمہارے اپنی ذات پر اور فطرت پر، ملک لا یبلا جس کو وہ کہتا ہے شیطان۔ اور جبکہ اسلام اور اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم شیطان کی پیروی نہ کریں اور اس دنیا کو جو ہے ایک دار امتحان سمجھیں، اور ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ یہاں جو ہے ایک ایسا عالم تخلیق کریں جس پہ ہماری حکمرانی ہو، بلکہ اس لیے آئے کہ اللہ نے جو ہم کو محدود حکمرانی دی ہے اس کو سرنڈر کریں اور اس کی عبادت کریں، اور یہ جہاں جو ہے ایک عارضی جہاں ہے، اس کوئی مقصد نہیں ہے اس پر حکمرانی کام کرنے کا۔ تو یہ دو مختلف جو ہے متضاد چیزیں ہیں ان معنوں میں، اسلام اور سائنس، اور جو ان کے درمیان جو توافق اور ہم آہنگی ہے وہ بالکل ایک جزوی چیز ہے، اپنے جوہر کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن علامہ اقبال اس وقت تک یہ نہیں سمجھے تھے، ان کی سائنس کی سمجھ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت مختلف ہے اس سے جو ابھی ہم بتا رہے ہیں، اور ایک وجہ اس کو پڑھنے کی یہی ہے، یہ بھی ہے کہ اس سائنس کی جو سمجھ ہے اس کو سمجھا جائے اور پھر اس پر جو ہے ایک تنقید جو ہے مرتب کی جائے، اور سائنس کی ایک آلٹرنیٹیو، یعنی اس سے مختلف جو ہے توجیہ اور تشریح پیش کی جائے، جو اصل جو سائنس ہے اس کی حقیقت سے زیادہ ہم آہنگ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب مذہب اور سائنس میں ایسی ہم آہنگیوں کا انکشاف ہوگا جو سردست ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ جب بھی انسانی علم میں وسعت پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ انسانی علم انسانی نفس کا ہو یا آفاق کا، ایسے حقائق دریافت ہوتے ہیں جو اسلام اور قرآن کی حقانیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے اور قرآن نے فرمایا۔ لیکن یہ کہ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ سائنس اور اسلام میں کوئی ہم آہنگی ہے یا ہم آہنگی ہو سکتی ہے، یہ سائنس کو نہ سمجھنے یا اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، یا دونوں۔ اور انشاءاللہ جب اس تفصیل سے اس پہ کچھ میں نے اشارہ کیا، لیکن یہ کہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے جب اگلے ابواب کا مطالعہ کے دوران، تو اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن علامہ اقبال کا جو خواب تھا وہ یہی تھا کہ سائنس اور اسلام، سائنس میں جو ترقیاں ہو رہی ہیں وہ اسلام کی طرف جا رہی ہیں، اور اس میں بنیادی طور پہ جیسے میں نے کہا اس میں ان کی سائنس کی فہم میں بھی کچھ خامی تھی اور ان کے اسلام کے فہم میں بھی
خامی تھی، اور ان دونوں خامیوں کو جو ہے اس میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو ہے ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں۔ اچھا جی، تو لہذا جس قسم کی مادیت ابتداً اس کے لیے ناگزیر تھی، یعنی طبیعت کے لیے، بڑی تیزی سے ناپید ہو رہی ہے، اور وہ دن دور۔ اور ایک بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ یہ نا اس میں بھی بہت اہم ہے یہ مادیت کا لفظ۔ مادیت کا لفظ جو ہے وہ اس لیے ہمیں کہ علامہ اقبال کا یہ بھی خیال تھا کہ مادیت جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ مادیت یہ ہے کہ مادہ جو ہے وہ اصل ہے، اور اسی کے ارتقاء کے ذریعے جو ہے کائنات کا نشو نما ہوا ہے۔ اور یہ ظاہر مادیت جو ہے اگر اس کو مان لیا جائے تو خدا کا تصور جو ہے وہ یا تو رہتا نہیں ہے، یا رہتا بھی ہے تو وہ عملی طور پہ جو ہے اس کا کوئی انسانی زندگی اور میں دخل نہیں ہوتا۔ وہ خدا کا تصور جو ہے ایک یعنی مطلب یہ کہ اس کی ایک افسانوی حیثیت ہوتی ہے، جو مطلب اخلاقیات کے لیے بات لوگ کہتے ہیں ضروری ہو تو ہو، ورنہ اس کی کوئی خاص جو ہے حقیقی حیثیت نہیں۔ لیکن علامہ اقبال کا خیال تھا کہ مغربی تہذیب میں دو دھاریں ہیں، یہ پہلے بھی بتایا تھا، ایک تو مادی ہے، دوسرا جس کو وہ کہتا ہے آئیڈیالزم کا، یعنی آئیڈیالزم کا تصور جو ہے ہمارے ہاں تصوریت کیا جاتا ہے، لیکن جو آئیڈیالزم کہتا ہے مادہ جو ہے اصل ہے، اور اسی سے سارا جو ہے ذہن اور عقل اور ڈیولپ ہوا ہے۔ اس کے برعکس جو تصوریت وہ کہتی ہے کہ عقل اصل ہے یا ذہن انسانی اصل ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے مادہ وجود میں آتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تصور جو ہے مذہب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ مذہب یہ کہہ سکتا ہے کہ جو اصل حقیقی عقل ہے وہ خدا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگوں نے کہا، اور اس نے جو ہے مادہ اور ہر چیز تخلیق کی اور کائنات تخلیق کی وغیرہ۔ تو علامہ اقبال یہ سمجھتے تھے کہ مادیت کو تو رد کرنا چاہیے، لیکن تصوریت کو وہ اسلام کے قریب ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ان خطبات میں مثلا ہیگل کی تصوریت بہت زیادہ جو ہے اس میں اس کا بہت اثر ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مطلب علامہ اقبال کی جو تعلیم ہوئی تھی اس زمانے میں جو ہے برطانیہ میں بھی جس کو آپ برٹش ہیگیلینزم کہتے ہیں اس کا عروج تھا، اور ان کے کئی اساتذہ ایسے تھے جو برٹش جو برطانوی اساتذہ گورنمنٹ کالج میں بھی، یعنی جامعہ پنجاب میں بھی، گورنمنٹ کالج میں بھی، اور پھر کیمبرج میں بھی، وہ سارے یعنی ہیگیلین تھے۔ اس کو برٹش برطانوی ہیگیلینزم کا کہا جاتا ہے۔ تو اس کا، اور پھر جرمنی گئے جو ہیگل کی جنم بھومی ہے، گو کہ وہاں انہوں نے جو مطالعہ کیا وہ تو اسلامی فلسفے کا کیا، لیکن یہ جو پی ایچ ڈی لکھی، لیکن یہ کہ ظاہر ہے جرمنی میں رہ رہے تھے تو جرمن زبان سیکھی، اور تو مطلب یہ کہ ان کو زیادہ موقع ملا کہ کانٹ کو پڑھیں اور ہیگل کو پڑھیں، یہ سارے تصوریت کے جو ہیں بڑے بڑے نام ہیں۔ تو طبیعت کی جس ترقی کا وہ کہہ رہے ہیں، یعنی مطلب کلاسیکل فزک اس لیے جو ہے وہ مذہب بیدار تھی کہ وہ مادیت سے جڑی ہوئی تھی، لیکن جو نئی فزکس علامہ اقبال کے نزدیک ہے وہ تصوریت کے قریب ہے، اس کے نتیجے میں اس کی ہمانگی جو ہے مذہب سے زیادہ آسان ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ مطلب یہ کہ جس طرح مادیت جو ہے وہ خدا بیدار ہے، اسی طرح تصوریت بھی خدا بیدار ہے۔
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہیں کہ پہلے مادہ تھا اور اس سے جو ہے عقل نمودار ہوئی، یا آپ کہیں کہ پہلے عقل تھی اور اس سے مادہ نمودار ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کا عکسی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ مادیت اور تصوریت جو ہے ایک دوسرے کا عکسی ہیں۔ تصوریت جو ہے مادیت کو جو ہے آخر میں رکھتی ہے، اور مادیت جو ہے تصوریت کو آخر میں رکھتی ہے، تو بذات خود اس سے جو ہے مطلب یہ یعنی بذات خود جو ہے تصوریت جو ہے وہ مذہب کی طرفدار جو ہے اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مادی کجروی اور مادی گمراہیاں بھی ہوتی ہیں اور تصوری گمراہیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو علامہ اقبال کا تصور تھا کہ تصوریت کوئی مذہب سے ہم آہنگ ہے، یہ خیال ان کا درست نہیں تھا، کیونکہ دونوں میں جو تصور ہے وہ، کیونکہ خدا کا جو تصور ہمارے ہاں وہ یہ نہیں کہ خدا عقل ہے، وہ خالق ہے، اور نہ تصوریت میں تخلیق کا کوئی تصور ہے، نہ مادیت میں تخلیق کا ان معنوں میں کوئی تصور ہے۔ اور اگر تصوریت جو ہے خدا، ایسے تصوری فلسفے ہیں جو خدا کا انکار نہیں کرتے، تو ایسے مادی فلسفے بھی رہیں جو خدا کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو بذات خود نہ مادیت جو ہے وہ فی نفس ہی جو ہے وہ مذہب کے خلاف ہے، نہ تصوریت جو ہے فی نفس ہی مذہب کی حامی ہے۔ لیکن یہ کہ مغربی تہذیب میں جو مادیت اور تصوریت دونوں دھارے آئے ہیں، وہ ان دا لانگ رن مذہب بیدار ہیں، ان معنوں میں نہیں کہ وہ ضرورتاً خدا کا انکار کرتے ہیں، بلکہ ان معنوں میں کہ وہ انسان کی خدائی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انسان کی خدائی چاہے خدا کے تھرو قائم کی جائے یا خدا کے انکار کے تھرو قائم کی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں گمراہ ہیں۔ اور اس چیز کو علامہ اقبال جو ہے نہیں سمجھتے ہیں، یا اس بارے میں ان کی رائے جو ہماری رائے سے مختلف ہے۔ تو ایک بہت بڑا کام ان تشکیل جدید الہیات کو سمجھنے کا یہ ہے کہ جو علامہ اقبال کی جو تصوریت کے بارے میں جو رائے ہے اس کا محاکمہ کیا جائے، اس کی جو یہ ثابت کیا جائے کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس میں جو غلط فہمیاں ہیں یا جن غلط فہمی کی بنیاد پہ وہ رائے قائم کی جائے، ان کا جو ہے محاکمہ کیا جائے۔ اچھا جی، یہ بہت لمبا ہو گیا، تو اس کو ختم تو آج نہیں ہوگا۔ تو قدیم طبیعت نے خود ہی اپنی بنیادوں پر تنقید شروع کر دیا، اور لہذا جس قسم کی مادیت ابتداءً اس کے لیے ناگزیر بڑی تیزی سے ناپید ہو رہی، اور وہ دن دور نہیں کہ مذہب اور سائنس میں ایسی مانگیوں کا انکشاف ہوگا جو دس ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ کہ سائنس اور مذہب میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے ان معنوں میں، یعنی ان معنوں میں ہم آہنگی نہیں ہے کہ سائنس اس تہذیب کا حصہ ہے جس میں آپ خدا کا انکار کریں یا نہ کریں، خدا کا وجود جو ہے ایک جزوی اور ایک سائڈ کی چیز بن جاتا ہے۔ تو ایسی تہذیب میں جو ہے اسلام کا پنپنا ناممکن ہے۔ تو ایسی مانگیوں کا انکشاف ہوگا جو سر دست ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ کہنے بہیماں یاد رکھنا چاہیے کہ فلسفیانہ غور و تفکر میں قطعیت کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس کو پھر انشاءاللہ اگلی بار لیں گے کیونکہ یہ اہم ہے۔ السلام علیکم۔
بنیادی طور میں ہم دوبارہ جو ہے جو پچھلی بار کیا تھا اسی پر جو ہے دوبارہ ہم نے کچھ نئے طرز سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی ارادہ یہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ظاہر ہے جو ہمارا یہ طریقہ ہے اس میں یہی ہے کہ ہم ہر بار جو ہے نئی چیز سامنے آتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنا وقت جو ہے کس چیز پہ صرف کرتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم کیا مطلب اگر کوئی ہمارے فہم میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اور نئی چیزیں کتنی سمجھ میں آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.